اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر میں آپ کو 11ویں اور 12ویں جماعت کے ایک اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے جو پچھلے 2 لیکچرز تھے وہ دبستان لکھنؤ کے بارے میں تھے. ہم نے پہلے لیکچر میں دبستان لکھنؤ کی بات کی، اس کے وجود کی بات کی، اس میں کن شعراء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس پر بات کی. اور اس کے بعد جو ہمارا اس کا دوسرا لیکچر تھا اس میں ہم نے دبستان لکھنؤ کی خصوصیات بیان کی. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دبستان دہلی، اور ہم آج دہلی کے دبستان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جو میرے طلباء و طالبات ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوں گے اور جاں فشانی سے اپنی کتابوں کے ساتھ وابستہ رہے ہوں گے، اور ان لیکچرز کو وہ سماعت بھی کرتے ہوں گے اور دیکھتے بھی ہوں گے، واچ بھی کرتے ہوں گے. تو میرے عزیز طلباء و طالبات، جب ہم دبستان دہلی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دبستان دہلی کا جو مرکز ہے وہ دہلی ابتدائی سے مرکز فنون رہی ہے، شعر و شاعری کا مرکز رہا ہے. چونکہ دہلی دارالخلافہ بھی تھا، اور دارالخلافہ میں کافی گہما گہمی ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے. اور جب وہاں اس طرح کا مرکزی ماحول ہوگا تو وہاں پر شعراء بھی، ادبا بھی، علماء بھی اپنی اپنی طرح سے کام کرتے ہیں اور اپنی مرکزیت کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے. تو ابتدا ہی سے مرکز فنون دہلی کا شہر رہا ہے. لیکن 1819 عیسوی میں دہلی میں جب ولی دکنی اپنا اردو کا دیوان لے کر آئے، یعنی ولی دکنی جو دکن کے علاقے کے مشہور و معروف شاعر ہیں، انہوں نے وہاں پر اردو میں شاعری کی اور ان کا ایک دیوان مرتب ہو گیا. تو وہ دیوان لے کر جب وہ دہلی پہنچے تو دہلی کے جو یہاں فارسی شعراء تھے ان کو یہ احساس ہوا کہ جس زبان کو ہم معمولی زبان سمجھتے تھے، اردو زبان کو وہ معمولی زبان سمجھتے تھے، گری پڑی سمجھتے تھے، وہ بلا اتنی جاندار ہو سکتی ہے کہ یہی ہے کہ اس میں کوئی شخص اپنا دیوان بھی بناتا ہے، کوئی شاعر شاعری بھی کرتا ہے اور بہت ہی بہترین طریقے کی شاعری کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان دنوں جو دہلی کے شعراء تھے، جن میں خان، آرزو، شاکر، حاتم، آبرو، ناجی، مضمون، بیان، امید، مخلص، جو اس وقت فارسی کی شاعری کر رہے تھے، فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے، انہوں نے بھی اس زبان میں طبع آزمائی شروع کی. یعنی یہ ولی دکنی کی تحریک کی وجہ سے ان کے دیوان کو دیکھ کر انہوں نے بھی اب اردو زبان میں طبع آزمائی کرنا شروع کر لی. دہلی میں اردو کے شاعری کے اس ابتدائی دور میں ایہام گوئی کا بہت رواج تھا، جو شاعری کی ترقی میں ایک رکاوٹ بن گئی تھی. آخرکار حاتم نے اس کے خلاف رد عمل شروع کیا اور شاعری کو اس لفظی صنعت سے نجات ملی. یعنی یہ حاتم ہی ہیں، حاتم جیسے شاعر ہیں جنہوں نے ایہام گوئی کے خلاف صف آرائی کی، اور بعد میں یہ جنگ وہ جیت گئے، اور جو لفظی صنعت اس دور میں اردو شاعری میں تھی یا فارسی شاعری میں تھی، اس سے اس کو نجات مل گئی. اور اس کے بعد دہلی میں اردو شاعری کا لامثال دور شروع ہوا. یعنی اس کے بعد جو حاتم کی کوششیں ہیں، اس کے بعد دہلی میں اردو شاعری کا لامثال دور شروع ہوتا ہے، جس کو ہم سنہری دور کہیں گے. میر تقی میر، خواجہ میر درد اور مرزا محمد رفیع سودا نے اردو شاعری کو پروان چڑھایا. میر نے غزل کو نئے رنگ و آہنگ سے متعارف کیا
ان کی مصیبت بری زندگی ان کی شاعری میں جلوہ گر رہی، کیونکہ میر تقی میر کو وارداتی قلب کا شاعر کہا جاتا ہے. انہوں نے اپنے ذاتی غم کو، ذاتی مصیبتوں کو شاعری کی زبان دے دی اور شاعری کے ذریعے اس کو عوام تک پہنچایا. غم ان کی شاعری کا خاصہ ہے. درد نے تصوف کو اردو غزل میں شامل کیا. میر درد جو تھے وہ تصوف کے شاعر تھے، انہوں نے اردو غزل کو تصوف کے رنگ میں رنگا. جبکہ سودان انسان کی مصیبتوں سے بے پرواہ ہو کر ہنسی اڑاتے تھے، یعنی وہ ہنسی زندگی کی طرح کی زندگی گزارتے تھے، تو اس نے ہنسی کا عنصر اس میں داخل کیا. پھر دہلی تباہ ہو گئی اور یہاں اہل فن کا گزر بسر مشکل ہو گیا. اہل کمال وہ فن لکھنؤ چلے گئی. یعنی اس دور کے بعد جب دہلی میں غدر ہوا تو شعراء کرام بھی یہاں سے ہجرت کر کے لکھنؤ چلے گئے. کچھ عرصہ بعد دہلی کی بہاریں دوبارہ لوٹ آئیں، لیکن چند ہی سالوں کے بعد پھر دوبارہ دہلی میں وہ بہاریں لوٹ آئیں اور وہاں پھر شعر و شاعری کا آغاز ہو گیا اور شاعری محفلیں بھی آرستہ ہونے لگی. لکھنؤ میں شعراء نے اپنا الگ رستہ متعین کر لیا تھا. اس طرح دلی اور لکھنؤ دو الگ الگ دیوان بن گئے کہ لکھنؤ کا الگ اسلوب تھا، دہلی کا الگ اسلوب تھا. تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ اس طرح سے دو دبستان وجود میں آ گئے. تو ایک دبستان دہلی، ایک دبستان لکھنؤ. اس بار دہلی میں شاعری کا جو دور شروع ہوا اس کو اردو شاعری کے عروج کا دور کہا جاتا ہے، عروج کا دور کہا جاتا ہے. اس دور کے شعراء نے لکھنؤ والوں سے ایک الگ راستہ اختیار کیا ہے. اس دور میں شاہ نصیر، ذوق، ظفر، مومن اور غالب خاص اہم رکھتے ہیں. مومن کی دنیا اگرچہ محدود ہے لیکن ان کی محدود دنیا میں بہت خوبصورت نظر آتی ہے. غالب نے غزل کو ہر طرح سے وسعت دے کر اردو شاعری کی آبرو بنایا. اس کو اردو شاعری کی آبرو بنایا، اردو شاعری کی وہ آبرو بن گئے. ان کے بعد داغ، سائر اور بے خود نے دہلی کی روایت کو آگے بڑھایا. 1857 کے بعد کی مرکزیت ایک بار پھر ختم ہو گئی. یعنی 1857 میں پھر ایک بار غدر ہوا تو یہ مرکزیت ختم ہو گئی. تو اس کے بعد یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ دو دبستان وجود میں آ گئے، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ. آج ہم نے دبستان دہلی پر بات کی اور انشاءاللہ آئندہ کے لیکچر میں ہم خصوصات دبستان دہلی بیان کریں گے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس لیسن کو سن پائے ہوں گے، اس سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا. تو آئندہ ہم پھر آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.